جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا اور اس کی چوکنا نگاہیں چاروں طرف نگراں تھی۔ میرے لیے یہ کام کافی مشکل تھا کہ میں بآسانی یہاں سے باہر نکل جاؤں۔ البتہ دروازے کے بالکل سامنے ایک بڑی سی ویگن کھڑی نظر آ رہی تھی، جس کی چھت پر ایک ایسا کٹہرا بنا ہوا تھا جو سامان وغیرہ کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس چھت تک پہنچ جاؤں تو اس شخص کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں، اور اس کے بعد یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں اور یہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ ویگن جس انداز میں کھڑی ہوئی تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ انہی لوگوں کی ملکیت ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح مجھے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو جائیں، اور اس کے بعد میری تمام تر صلاحیتیں اس بات پر صرف ہونے لگیں کہ میں کسی طرح اس شخص کی نگاہوں میں آئے بغیر ویگن تک پہنچ جاؤں۔ اور ان کوششوں میں بھی میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے بلیوں کی طرح چلنے کی عادت تھی، اور اس سلسلے میں میں نے اتنی مشقیں کر ڈالی تھی کہ اب مجھے ایسے کاموں میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ویگن کے عقبی حصے میں پہنچنے کے بعد میں اس سیڑھی کے ذریعے کٹہرے تک پہنچ گیا جو سامان اوپر پہنچانے کے لیے ویگن کی پشت پر لگایا گیا تھا۔ ویگن پرانی طرز کی تھی اور بہت زیادہ جدید نہیں تھی، لیکن اس کا یہ کٹہرا میرے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوا۔ اگر اس پر اس وقت کوئی شخص موجود نہ ہو تو میں نہایت بآسانی سے اس کے درمیان لیٹ کر سفر کر سکتا ہوں، اور میں نے یہی کیا۔ میں بڑے آرام کے ساتھ کٹہرے سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ میرے کان آٹوں پر لگے ہوئے تھے اور پھر مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ صدر دروازے سے کچھ آوازیں سنائی دیں اور میں تھوڑا سا سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ لوگ باہر آ رہے تھے۔ دراز قامت عورت بھی ساتھ تھی۔ میں نے اس کار کو نہیں دیکھا تھا جو ویگن سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، بس ویگن ہی میری نگاہوں میں آئی تھی۔ بعد میں نے اس وقت یہ کار دیکھی جب عورت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کار کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے غالباً باقی لوگوں کو ہدایت کر دی تھی۔ میں نے باقی لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ کوئی چیز اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ میرے ذہن میں افسوس کی ایک لہر بیدار ہوئی۔ یہ چیز جو وہ لوگ اٹھا کر لا رہے تھے ایک انسانی جسم تھا، اور یہ انسانی جسم اس مظلوم شخص کے علاوہ اور کسی کا نہ ہوگا جو بیچارہ ان لوگوں کے چنگل میں پھنس کر اپنی جان دے چکا تھا۔ بہرحال موت زندگی کا یہ کھیل تو میری زندگی میں 1000 بار آیا تھا۔ میرا مشغلہ ہی اب ایسا ہو گیا تھا کہ اب مجھے ہزاروں مردہ جسم دیکھنے پڑتے تھے۔ میں ویگن کی چھت پر دم سادے لیٹا رہا۔ وہ لوگ ویگن کے نزدیک آ کر مصروف ہو گئے تھے۔ عورت نے غالباً انہیں کچھ ہدایات دے دی تھی، اور وہ اسی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ویگن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ویگن کا پچھلا دروازہ کھول کر انہوں نے انسانی جسم کو اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد تمام لوگ ویگن میں سوار ہو گئے۔ پہلے کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی، اور اس کے بعد ویگن سٹارٹ ہو گئی۔ میں ویگن کی چھت پر ساکت و جامد لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت یہ اندازہ بالکل نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان لوگوں کا رخ کس جانب ہے اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے۔ بہرطور اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی واضح بات نہیں تھی۔ ویگن کا یہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا، تقریباً 15 یا 20 منٹ یہ سفر جاری رہا۔ میں کبھی کبھی سامنے کی سمت بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن وہ کار اب آگے موجود نہیں تھی جو تھوڑی دور تک ساتھ رہی تھی۔ اس کی سرخ روشنیاں نظر آتی رہی تھی۔ بالآخر ایک جگہ ویگن رک گئی اور نیچے کچھ کارروائیاں ہونے لگیں۔ میں ان کارروائیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر میں نے اس انسانی جسم کو ایک جگہ نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ ویگن جس جگہ کھڑی ہوئی تھی وہ غالباً پل تھا، اور اس کے نیچے کیا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ چند لمحات تک میں کچھ سوچتا رہا، اور اس کے بعد میں کچھ فیصلہ کر کے ویگن سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سلسلے میں قریب ہی لگے ہوئے گھنے درخت نے میری مدد کی تھی۔ ویگن سے باقاعدہ نیچے اترنا تو مناسب نہیں تھا، لیکن ویگن سے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے ایک درخت کی شاخ ویگن کی چھت پر پہنچ رہی تھی۔ میں نے بڑے اطمینان سے وہ شاخ پکڑی اور اس سے چپک گیا۔ چند لمحات تک اس سے چپکا رہا۔ اس دوران وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے، چنانچہ سارے کے سارے ویگن میں بیٹھ گئے۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ویگن کی چھت سے ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان کی رہائش گاہ کا پتہ لگاؤں گا، لیکن اس وقت یہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ یہ فیصلہ میں نے راستے میں ہی کیا تھا کہ اب میں ان لوگوں کا پیچھا نہیں کروں گا۔ دراصل اس خطرناک صورتحال کو میں اس وقت اپنے آپ پر مسلط نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ کو ویگن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بچانا بہت ضروری تھا۔ پھر جب ویگن نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں درخت کی شاخ سے نیچے کود پڑا۔ آس پاس سنسان سڑک کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جو متحرک ہو۔ میں نیچے اتر کر اپنا لباس وغیرہ درست کرنے لگا، اور پھر میں نے اس پل سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ غالباً کوئی برساتی ندی تھی۔
جو برسات کے دنوں میں بری رہتی ہوگی، لیکن اس وقت اس میں کہیں کہیں پانی نظر آ رہا تھا۔ نیچے کی زمین نرم اور ریتلی معلوم ہوتی تھی۔ چند لمحات میں سوچتا رہا، پھر میں نے اس مظلوم شخص کے بارے میں سوچا جو چند ہی لمحات کے اندر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور پھر نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی ایک لہر اٹھی، اور میں پل کے آس پاس کا راستہ دیکھنے لگا جس سے نیچے جا سکوں۔ پل جہاں پر ختم ہوتا تھا وہیں سے نیچے جانے کا راستہ بھی تھا، چنانچہ میں آہستہ آہستہ اس راستے کی جانب چل پڑا۔ اس مظلوم شخص کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ ویسے تو ان لوگوں نے اس کے لباس کی تلاشی لے کر یقینی طور پر ہر چیز نکالی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت پر کوئی روشنی پڑ جائے۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہوا بالآخر خشک ندی تک پہنچ گیا۔ پانی کے گڑھوں سے بچتا ہوا میں اس جگہ تک پہنچا جہاں پل کے اوپری حصے سے اس کی لاش کو نیچے پھینکا گیا تھا۔ انسانی جسم مڑا توڑا ہوا پڑا تھا۔ میں اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس میں زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں تھے۔ وہ ایک عمدہ قسم کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ گویا اس وقت یہاں روشنی نہیں تھی، لیکن تاروں کی مدھم روشنی میں مجھے اس کا حلیہ اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ اسے گردن دبا کر مارا گیا تھا، چنانچہ اس کے چہرے کے نقوش بگڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یورپین نسل ہی کا باشندہ معلوم ہوتا تھا اور جوان العمر تھا۔ مجھے اس کی موت کا بڑا افسوس ہوا، اور اس کے بعد میں نے بحالت مجبوری اس کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں نے اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر بیرونی جیبیں ٹٹولیں اور اس کے بعد پتلون کی جیبیں چیک کی، لیکن کسی بھی جیب سے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اس کے ہاتھ کی کلائی پر ایک گھڑی موجود تھی جسے ان لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے بھی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں یہ گھڑی اتار کر اپنی تحویل میں لے لوں۔ ویسے بھی مجھے اس کا کیا کرنا تھا؟ بھر طور میں مایوسی سے گردن ہلا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ دفعتاً ہی میری چھٹی حص نے اعلان کیا کہ کوئی میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا، لیکن ذرا سی دیر ہو گئی تھی۔ کسی خوفناک اور قداور انسان نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور مجھے رگیدتا ہوا ایک سمت جا پڑا۔ پہلی کوشش میں مار کھا گیا تھا، لیکن جب اس نے مجھے پوری طرح دبوچا تو میں نے اس کے پیٹ میں دونوں پاؤں اڑا کر اسے سر سے اوپر اچھال کر پیچھے دھکیل دیا۔ وہ گرا تو تھا، لیکن گرنے کے ساتھ ساتھ ہی ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے میرے سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے کھڑے ہوتے ہی صورتحال کو سمجھ گیا تھا، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ فلائنگ کک خالی گئی تو وہ بھی پشت کے بل نیچے گرا اور ایک لمحے کے لیے اٹھ نہ سکا، اور یہی لمحہ میرے لیے موزوں تھا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ بلا شبہ وہ طاقتور آدمی تھا اور قوت مدافعت رکھتا تھا، لیکن اس وقت میں نے جو داؤ اس کے اوپر استعمال کیا تھا اس سے وہ میری گرفت میں جکڑ سا گیا، اور ذرا سی دیر میں نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی ایک جوان ہی آدمی تھا، لمبا چہرہ، پتلے پتلے بنچے ہوئے ہونٹ، آنکھوں میں چیتے جیسی چمک۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، کون ہو تم، اور تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ جواب میں اس نے جدوجہد کر کے مجھے پھر اپنے اوپر سے دھکیلنا چاہا تو میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنو، اگر تم نے ذرا سی بھی جدوجہد کی تو میں تمہاری گردن کی ہڈی توڑ دوں گا۔ تم اس شخص کے منہ سے 3 بار یہ لفظ نکلا اور وہ خاموش ہو گیا۔ غالباً شدت جذبات میں کوئی جملہ منہ سے نہیں نکال سکا تھا۔ میں نے اسے دبوچے ایک ہاتھ آزاد کیا اور اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ بغل میں پستول موجود تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ پر صرف نہتے ہاتھوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو مجھے پستول سے کور کر سکتا تھا۔ بہرطور ہر آدمی کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی غلط حرکت ضرور کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے حماقت ہوتی ہے۔ پستول اپنے قبضے میں کرنے کے بعد میں نے اس کی نال اس کی پیشانی پر رکھی اور سرد لہجے میں بولا، کھڑے ہو جاؤ اور سنو، اگر ذرا سی بھی جنبش کی تو میں پستول چلانے میں دریغ نہیں کروں گا۔ میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس کے بعد وہ شخص آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا لباس گرد آلود ہو گیا تھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن گھما کر اس مردہ شخص کی طرف دیکھا اور دفعتاً ہی اس کے انداز میں ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مر گیا، یہ مر گیا نا؟ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس مرنے والے کے ساتھ اس کا کوئی گہرا ربط ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص میری طرف گھورتا رہا، پھر وہ بے اختیار ہو کر پستول کی پرواہ کیے بغیر اس شخص کی جانب لپکا اور اسے ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تعصب کے آثار تھے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر خونخوار لہجے میں بولا، تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ نہیں، ان لوگوں نے اسے ہلاک کیا ہے جو اسے یہاں پھینک گئے ہیں۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو۔ سنو، نہ تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں بکواس کر رہا ہوں۔ کیا تم اس کے ساتھی ہو؟ میں نے کہا، لیکن اس شخص نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس شخص کا سر اپنے رانوں پر رکھا
اور اس کے بالوں سے مٹی کی گرد جھاڑنے لگا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کوئی خاص محبت رکھتا ہو۔ مجھے بھی اپنا دل نرم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر میں نے اپنا پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا اور آہستہ سے بولا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اسے ہلاک کرنے کا ذمہ دار میں ہوں، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہیں ساری تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں۔ اس شخص نے گردن گھما کر مجھے دیکھا، پھر بولا، کون ہو تم؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس شخص کی موت کا حال میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ یہ کچھ دیر پہلے ٹورنٹوائے نامی ایک فرم میں داخل ہوا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہاں یہ کچھ تلاشی لے رہا تھا۔ اب یہ تلاشی لے ہی رہا تھا کہ ایک دراز قامت عورت اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی، اور وہاں پہنچ کر اس نے اس شخص کو پکڑ کر بے ہوش کر دیا۔ پھر ہوش میں لانے کے بعد وہ اس سے اس کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بالآخر ان لوگوں نے اسے گردن دبا کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ اسے ویگن میں ڈال کر وہاں سے چل پڑے۔ میں ویگن کی چھت پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس برج سے اسے نیچے پھینک دیا ہے۔ بس میں اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہو تو میں اسے فوری طبی امداد فراہم کر دوں۔ میرے اس بیان سے اس کے چہرے پر نرمی کے کچھ آثار پیدا ہوئے اور اس نے کہا، مگر تم کون ہو؟ افسوس میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، مگر تمہارا جواب ہی میرا ذہن صاف کر سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، لیکن میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارا ذہن صاف کروں۔ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس شخص کے پیچھے پیچھے آیا تھا اور صرف اس خیال کے تحت یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر اس کے اندر زندگی باقی ہو تو میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں۔ ایسا نہیں ہو سکا تو مجھے اس کا افسوس ہے، اور اگر یہ تمہارا ساتھی ہے تو اب اس کی لاش تمہارے حوالے کر کے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ سنو، بات سنو، یقینی طور پر تمہاری اتنی معلومات بے مقصد نہ ہوں گی۔ پلیز میری مدد کرو، میری بات سنو اور مجھ سے تعاون کرو۔ تم میری تلاشی لے سکتے ہو، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس شخص نے لجاجت سے کہا، اور میں گردن ہلا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا، تلاشی لینا بے حد ضروری ہے دوست، میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ میں نے پستول بڑی احتیاط سے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی۔ کچھ ایسی چیزیں ضرور تھیں جو کاغذات وغیرہ کی شکل میں تھیں، لیکن ہتھیار نام کی کوئی اور شے اس کے پاس موجود نہیں تھی، سوائے ایک چاقو کے جو گراری دار تھا اور بند تھا۔ میں نے وہ چاقو بھی اس کی جیب سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیا اور اس شخص سے بولا، پہلے تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ دیکھو، اگر تم میرے اندازے کے مطابق ہو تو پھر مجھے اپنے بارے میں بتانے میں کوئی عار نہیں ہے، تو پھر برائے کرم مجھے اپنے بارے میں تفصیلات بتا دو۔ میں نے کہا، میرا نام گیری ووڈ ہے اور یہ شخص جو مارا گیا ہے میرا ساتھی ٹم مارٹن تھا۔ ہمارا تعلق ایک ملک کی سیکرٹ سروس سے ہے اور ہم یہاں ایک ایسے مشن پر کام کر رہے تھے جس کے لیے ہمارے ملک نے ہمیں بھیجا تھا۔ کیا وہ مشن اس کانفرنس کو کامیاب بنانا تو نہیں ہے جو کئی ملکوں کے سائنسدانوں کی ہو رہی ہے؟ میں نے سوال کیا اور اس شخص کا چہرہ ست گیا۔ وہ سرد نگاہوں سے کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ہاں وہی سلسلہ ہے، تو پھر مجھ سے ملو۔ میرا نام ایلس گرے ہے اور میں بھی اس سلسلے میں کام کر رہا ہوں، اور یہ بتانے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آ رہی کہ میں ٹورنٹوائے نامی عمارت میں اسی چکر میں داخل ہوا تھا، لیکن میں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ یہ میرے بعد میں وہاں پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں کے چکر میں پھنس گیا اور مارا گیا۔ تو تم بھی اسی سلسلے میں کام کر رہے ہو مسٹر ایلس گرے؟ ہاں۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ میرے دوست، میں نے تم سے تمہارے ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، اس لیے تم بھی میرے ملک کے بارے میں نہ پوچھو۔ بس یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹم مارٹن بہت ہی نفیس آدمی تھا، اتنا ذہین، اتنا چالاک کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان لوگوں کے چکر میں کیسے پھنس گیا۔ افسوس، اس وقت وہ ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ میں بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ گیری ووڈ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا، شاید وہ اپنے ساتھی سے اظہار افسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ہم اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس لاش کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کیا خیال ہے، کیا اس کی یہیں تدفین کر دی جائے؟ اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو ایسا ہی کرو۔ میں نے کہا، تم میری مدد کرو گے اس سلسلے میں؟ ہاں، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنا کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو یہاں 2 قبریں بنائی جائیں گی۔ اب اس تفصیلات کے بعد کسی ایسی حرکت کی گنجائش ہے؟ مجھے تمہارا سہارا درکار ہے۔ بے شک میرا دوست ٹم مارٹن مارا گیا ہے، لیکن میں اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن زیادہ گہرائی میں قبر نہیں کھود سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کسی خوش گڑھے کا انتخاب کر لو، یہی میرے ذہن میں ہے، گیری ووڈ نے کہا، اور اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے لگا، لیکن میرا ہر لمحہ محتاط تھا۔ میں اس شخص کا اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا
اس کے اندر سے انتہائی افسردگی ٹپکتی تھی اور مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کم از کم وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ ٹم مارٹن کی لاش ایک گڑھے میں اتارنے کے بعد ہم نے اس پر بڑے بڑے پتھر رکھے اور اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک وہاں خاموش کھڑا رہا۔ میں بھی اس کے عقب میں موجود تھا۔ پھر جب وہاں سے پلٹا تو اس نے آہستہ سے کہا، مائی ڈیئر مسٹر ایلس گرے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، برائے کرم مجھے تھوڑا سا سہارا دو۔ دیکھو اگر میں کوئی بھی حرکت کروں تو تم جب چاہو مجھے ہلاک کر سکتے ہو، پستول تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی بے بسی، ایسی بے چارگی تھی کہ مجھے اس کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے دوست کی موت کا بہت شدید افسوس ہے۔ ہم دونوں وہ راستہ طے کر کے اوپر آئے۔ قرب و جوار سنسان پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہ یہاں سے شہری فاصلہ کتنا تھا، لیکن جو روشنیاں ہمیں نظر آ رہی تھیں اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہم بہت زیادہ دور نہیں آئے۔ ویسے بھی جتنا سفر میں نے کیا تھا اس کے مطابق ہم شہر سے بہت زیادہ دور نہیں نکلے تھے اور وہاں تک فاصلہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا تھا۔ گیری ووڈ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں بے شک اس کی طرف سے کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا، لیکن اپنی فطرت سے مطمئن نہیں تھا اور اس پر بھرپور نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ طویل ترین فاصلہ ہم نے نہایت خاموشی سے طے کیا۔ پھر سامنے ہی ایک بار کا نیون سائن بورڈ جگمگاتا ہوا نظر آیا تو گیری ووڈ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، اگر تم اجازت دو اور پسند کرو تو میرے ساتھ۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور ہم دونوں اس بار کی جانب چل پڑے۔ بار میں داخل ہونے سے پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا لباس صاف کیا، کیونکہ لڑتے ہوئے ہم دونوں کے لباس گرد آلود ہو گئے تھے اور بال بھی منتشر ہو گئے تھے۔ جس حد تک ممکن ہو سکا ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور اس کے بعد بار میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک شبینہ بار تھا اور اس وقت یہاں اچھی خاصی رونق نظر آ رہی تھی۔ کسی نے ہماری جانب کوئی توجہ نہیں دی اور ہم ایک میز پر جا بیٹھے۔ گیری ووڈ اچھی جسامت کا ایک خوش شکل آدمی تھا اور اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات نظر آ رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تیز ذہین اور چالاک آدمی ہے، لیکن اس وقت افسردگی نے اس کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ میز پر بیٹھنے کے بعد اس نے شراب کا آرڈر دیا۔ میں نے اپنے لیے ایک اور ڈرنک منگوا لیا تھا جو میں پی سکتا تھا۔ گیری ووڈ نے اس بات پر کوئی تعارض نہیں کیا، البتہ اس نے شراب کے کئی پیگ پیے اور افسردہ سا بیٹھا رہا۔ میں نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود گیری ووڈ نے کہا، مسٹر ایلس گرے، آپ کا قیام کہاں ہے؟ ایک ہوٹل میں۔ کیا آپ کچھ اور وقت میرے ساتھ گزارنا پسند کریں گے؟ آپ یقین کریں میرے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ دراصل میں بھی اس کا ساتھی تھا۔ یہ ٹورنٹو کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا اور ادھر چل پڑا تھا۔ اس وقت مجھے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں گیا ہے، لیکن جس وقت میں اپنی رہائش گاہ پہنچا تو نوشیل نے مجھے بتایا کہ ٹم مارٹن ٹورنٹو نامی عمارت میں گیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں چل پڑا اور اس وقت وہاں پہنچا جب وہ ویگن وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ایک انسانی جسم اس میں لادا جا رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بھر طور مجھے یہاں تک آنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے ایک گاڑی سے لفٹ لی اور یہاں تک پہنچا۔ گاڑی سامنے کی سمت جا رہی تھی اور کافی بوسیدہ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے فاصلہ بھی رکھا تھا تاکہ ان لوگوں کو شبہ نہ ہو سکے۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے تمہیں نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ نوشیل کون ہے؟ ہماری ساتھی۔ ہم 3 افراد اس مشن پر نکلے تھے۔ پھر گیری ووڈ نے مجھے کچھ پیشکش کی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال اس کا ساتھ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی تھی کہ وہ میرا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے اس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک جانا منظور کر لیا تھا۔ گیری ووڈ کی رہائش گاہ ایک نہایت خوبصورت علاقے میں تھی۔ ٹیکسی نے ہمیں ایک جگہ اتار دیا اور گیری ووڈ اسے بل ادا کر کے تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض جھیل نظر آ رہی تھی جس کے کنارے درختوں کی قطاریں تھیں۔ انہی قطاروں کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت سفید کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کاٹیج عام رہائش گاہیں نہیں تھے، بلکہ ہو سکتا ہے دولت مند لوگوں نے جھیل کے اس خوبصورت کنارے کو اپنی تعیشات کے لیے اس طرح بنایا ہو اور یہ کاٹیجز انہی لوگوں کے ہوں گے۔ گیری ووڈ نے یہاں رہائش اختیار کی تھی۔ بھر طور اس سلسلے میں اس سے کوئی سوال کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ جس لڑکی کا اس نے نام لیا تھا اس کا تصور بھی میرے ذہن میں تھا۔ گیری ووڈ نے چند قدم آگے بڑھنے کے بعد کہا، نوشیل کو تو مارٹن کی موت کا جتنا افسوس ہوگا اس کا مجھے اندازہ ہے۔ ہم تینوں اپنے ملک میں بہت ہی ذہین تصور کیے جاتے تھے، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ ٹم مارٹن اس طرح ان لوگوں کا شکار ہو جائے گا۔